الرحمن الرحیم دروس البلاغہ اردو کا سبق نمبر ہے 33 المجاز۔ یہ سے مصنف علیہ الرحمہ مجاز وغیرہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ مجاز کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر ہم مستعارے کا ذکر بھی کریں گے نا، استعارے کا۔ وہ لفظ جو اپنے معنی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، جس معنی کے لیے وضع ہو اس کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کیا جائے۔ ہم پشتو اردو فارسی عربی میں کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے نا، اس کی منہ سے موتی جڑ رہے ہیں، معنی اس کی منہ سے قیمتی باتیں نکل رہی، دلاویز باتیں۔ تو پر ظاہر ہے کہ ہم نے بات نہیں کہا، ہم نے کہا اس کی منہ سے یاقوت گر رہے، زمرد زبرجد گر رہے، معنی کیا؟ قیمتی باتیں نکل رہی۔ اس طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار اس آدمی کا دماغ نہیں ہے بلکہ سونے کا ڈولہ کا ہے، ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں نا، اس آدمی کا سر جو ہے سونے کا اندوانہ ہے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ ذہین عقل مند ہوتا ہے۔ اس طرح ہم بعض اوقات تشبیہ دیتے ہیں یار یہ آدمی نہیں ہے، یہ شاہین ہے، شاہین، اس کی نظر بہت دور لگتی ہے، بہت دوربین ہے، یہ صرف ادھر ادھر کو نہیں دیکھتا، تمام آلات کو چیک کرتا ہے، شاہین ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارات کہتے ہیں۔ ایک تو مشابہ تھی، وہ تو گزر گئے نا، ایک کیا ہے؟ نہیں کہتے شاہین کی طرح ہے، سونے کی طرح ہے، نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں سونا ہے، شاہین ہے، شیر ہے، چیتا ہے، کیا ہے؟ بیڑیا ہے یہ آدمی۔ یہ ہم ڈائریکٹ تشبیہ دیتے ہیں، اس کو کہتے استعارات مجاز۔ مجازی معنی ہم کیوں لیتے ہیں؟ اس میں بھی بہت سارے مقصد ہوتے ہیں نا، حقیقی معنی ہم نہیں لیتے، اس میں بھی حسن ہوتا ہے۔ دیکھیں، المجاز هو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة، ایک لفظ جو غیر موضوع له میں استعمال ہو کسی لگاؤ کی وجہ سے، علاقے تعلق کی وجہ سے، باہمی مشابہت کی وجہ سے، مع قرینۃ مانعۃ من ارادۃ المعنی السابق، اور ادھر ایک قرینہ ہوتا ہے جو پہلا والا معنی لینے سے روکتا ہے ہمیں کہ وہ معنی آپ نہ لو۔ کالدرر المستعمل فی الکلمات الفصیحہ، جیسے اچھی باتوں کے لیے ہم درر کا لفظ لاتے ہیں، موتیوں کا لفظ۔ جیسے آپ کہتے فلان یتکلم بالدرر، فلاں شخص کی منہ سے تو موتیاں جڑ رہے ہیں، معنی باتیں نکل رہے۔ فإن مستعملۃ فی غیر ما وضع لہ، درر کا لفظ ابھی پر اپنے معنی کے لیے نہیں ہے، غیر ما وضع لہ کے لیے ہیں۔ اذ قد وضعت فی الاصل للآلی الحقیقیہ، اصل میں تو درر کا لفظ تو لآلی کے لیے ہے، موتیوں کے لیے۔ ثم نقلت، پھر یہ معنی منتقل ہو گیا الی الکلمات الفصیحہ، صاف کلمات کی طرف، لعلاقۃ المشابہۃ بینہما فی الحسن، کہ دونوں حسین ہیں، صاف ستھرے اس لیے۔ والذی یمنع من ارادۃ المعنی الحقیقی، یا پر کیوں معنی حقیقی آپ نہیں لے رہے ہیں؟ قرینۃ یتکلم، یتکلم کا لفظ بتا رہے کہ فلان یتکلم بالدرر، یتکلم کیسے؟ باتوں میں کوئی موتی گراتا ہے؟ نہیں گراتا نا، بات کر رہے، اور نہ کسی کے اندر فکری لگی ہے اس کی۔ دا قرینہ تن یا دا قرینہ دی تیل شتو تا یشا یا خائی دیتا گنا۔ وکل اصوابع المستعملہ، یا اصوابع کا لفظ یہ ہم استعمال کرتے پلا نامل پوروں میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یہ منافق لوگ جب آپ اس کو نصیحت سنیں یا قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، تو انگلی تو کان کے اندر نہیں گھستی پوری طرح، انگلی بہت بڑی ہے، کان کے اندر گھستی ہے پوری، معنی اس کے جو سرے ہے پورے یہ گھستے ہیں۔ یجعلون اصوابعهم من اناملهم فی اذانہم، یا پر حقیقی معنی آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ کو قرینہ بتا رہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ فإن مستعملۃ، یا پر اصابع کا لفظ مستعمل پہ غیر موضوعۃ لہ، غیر موضوع لہ میں، لعلاقۃ لگاؤ کی وجہ سے، ان الانملۃ، کہ جو پورے ہے، جزء من الاصبع، یہ بھی انگلی کا حصہ ہے۔ فاستعمل الکل فی الجزء، یا پر کل والا لفظ بولا گیا، مراد جز ہے۔ وقرینۃ ذلک، اس کا قرینہ یہ ہے، انہ لا یمکن جعل الاصابع بتمامها، کی پوری انگلیاں نہیں ڈالی جاتی فی الاذان، کانوں میں۔ یار اس کے اندر تو آج اس نے پورا ہاتھ ڈال دیا، کیا ہاتھ ڈالا تھا اس میں؟ نہیں، مانا اس کے اندر انگلیاں ماری تھی،
نن بیا مړی کې غلوس منډله و معنا ګوتې والی ورکی والمجاز خولې کې لس نرمه والمجاز إن كانت علاقته المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يسمى استعارة. اگر معنی مجازی حقیقی کے اندر مشابہت والا تعلق ہونا تو پھر اس کو استعارہ کہتے ہیں. وإلا فمجاز مرسل مجاز مرسل كما في المثال الثاني مثال میں ذکر ہوا. اب یہاں پر آگے استعارے کا بات کہیں گے، استعارے کی بات کریں گے. استعارے کا یہی مطلب ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دے لیکن ادھر پر جو کیا ہو وجہ شبہ ہو، حرف شبہ ہو، وہ ہم ذکر نہ کرے، ڈیلیٹ کر دے، اس کو پھر کیا کہیں گے؟ استعارہ کہیں گے. تو یہ بھی کیا ہے؟ مجاز ہوتا ہے، حقیقی معنی نہیں ہوتا تشبیہ کی طرح، لیکن تعلق مشابہت کا ہوتا ہے، مگر جو تشبیہ کی وجہ ہے وہ ذکر ہم نہیں کرتے. اگر عقیدی زید کالاسد فی الشجاعۃ پھر تو ٹھیک نہیں ہے، تشبیہ ہے. زید اسد بس ڈائریکٹ کہو، یہ نہ کہو فی الشجاعۃ یا کالاسد، کاف نہ استعمال کرو، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ. الاستعارۃ ہی مجاز، یہ بھی مجاز ہوتے ہیں. علاقۃ المشابہہ، ان کا تعلق علاقہ لگاؤ مشابہت والا ہوتا ہے، جس کا قولی تعالی کتاب انزلناہ الیک، او پیغمبر یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے قرآن کریم، لتخرج الناس، اس کے ذریعے آپ لوگوں کو نکال دے، من الظلمات اندھیریوں سے، مانا کفر و شرک سے، الی النور، نور کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف. تو دیکھیے یہاں پر بعین ہی کہا کہ یہ لوگ اندھیریوں میں پڑی. کیا اندھیریوں میں پڑی ہیں؟ نہیں، پڑے ہیں کس میں؟ ضلال میں. ای من الضلال الی الہدی، ہدا کو تشبیہ دی نور سے نا، تو یا پر وجہ ذکر نہیں کیا. فقد استعملت الظلمات، یا پر اس ظلمات کا لفظ مستعمل ہو، وہ نور پہ غیر معنی ہے الحقیقی، حقیقی معنی میں نہیں ہے، غیر حقیقی میں ہے. والعلاقۃ المشابہۃ، تعلق مشابہت والا بین الظلام، بین الضلال والظلام کے اندر، والہدا والنور، والقرینۃ ما قبل ذلک، اس سے پہلے قرینہ موجود ہے. اب یہ پر دیکھیے وہ اصل الاستعارۃ، استعارے میں اصل کیا ہے؟ یہ استعارہ جو اصل ہے نا، یہ تشبیہ ہے. وہ بھی تشبیہ کا بیان ہو گیا پہلے، یہ بھی تشبیہ ہے، لیکن ادھر تشبیہ میں ہم وجہ شبہ، حروف شبہ ڈیلیٹ نہیں کرتے. استعارے میں وجہ شبہ، حروف شبہ اور کبھی کبھی مشابہ بھی کو بھی گرا دیتے ہیں اس میں. وَأَصْلُ الْإِسْتِعَارَةِ تَشْبِيهٌ، یہ بھی کہ تشبیہ ہے، حُذِفَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ، کہ کوئی طرف حذف مشابہ یا مشابہ بھی، ووجہ الشبہ، وجہ شبہ، واداتو، اور حروف شبہ. والمشبہ، اس باب میں جب ہم آ جائے، وہاں پر تو کہتے تھے مشابہ مشابہ بھی، یا پر ایسا نہیں کہیں گے، یا پر کہیں گے مستعار مستعار لہو مستعار من ہو. مشابہ جو اس کو آپ مستعار لہو کہیں گے، مستعار لہو اس کے لیے استعارہ کیا گیا ہے. مستعار من ہو، اس سے استعارہ کسی اور کے لیے لیا گیا ہے. مستعار، اس شے کو استعارہ کر دیا گیا ہے. آپ نے کہا زید اسد، زید شیر ہے، تو زید کیا ہے یہاں پر؟ مشبہ، اس کو کہیں گے مستعار لہو. اسد کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے، اس کو کہتے مستعار من ہو، اور اس کام کو کہتے ہیں استعارہ. والمشبہ اسم مستعار، اس کو مستعار لہو کہتے، والمشبہ من ہو، والمشبہ بھی کو کہتے مستعار من ہو. ففی ھذا المثال، اس مثال میں دیکھو پر جو گزر گیا، المستعار لہو کیا ہے یہاں پر؟ ہوا الضلال والہدی. دیکھیے ضلال کا لفظ ہم نے کس کے لیے کیا؟ ضلال کے ہم نے کون سا لفظ لیا؟ ظلمات کا. ہدا کے لیے نور کا. والمستعار منو کیا ہے؟ ہوا معنی الظلام والنور. ولفظ الظلمات والنور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یسمى مستعارا، اس کو مستعار کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں کہ وتنقسم الاستعارۃ، استعارہ دو قسم پر ہے، الی مصرحہ و الی مکنیہ. ایک کو تم مصرحہ کے تصرح ہر تصریح، معنی کیا ہے کہ لفظ مشابہ بھی کو تصرحات کے ساتھ ذکر کرے، اس کو کہتے ہیں استعارہ مصرحہ. وہی ما صرح فیہا بلفظ المشبہ بھی،
کہ لفظ مشبہ بھی کو آپ صراحت کے ساتھ ذکر کریں. کما فی قول ایک شاعر ہے فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَدَّتْ عَلَى الْعُنَابِ بِالْبَرَدِ. فَأَمْطَرَتْ جب میری محبوبہ رونے لگی تو اس نے بارش برسایا. فَأَمْطَرَتْ منا اس نے برسایا گرایا اپنی حسین آنکھوں سے. لؤلؤً منا موتی. موتی سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس کے جو آنسو ہے. من نرجس منا آنکھ سے نرجس پھول. وسقط اور پلایا وردن گلاب کو، یعنی منا وہ آنسو نیچے بہہ گئے رخسار پر پڑ گئے پھول کی طرح ہے، گلاب کی طرح. اور وہ غریب غمگین تھی نا، غم میں تھی. وعدت اور کاٹ دیا علی العناب سرخ عنابی کو بالبرد اولو سے. منا کاٹا اپنی انگلی کے پوروں کو دانتوں سے. سرشین سی جلیبی. فقد استعار اللؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد. اس نے استعارہ کر دیا ان چیزوں کو للدموع کس کے لیے؟ آنسو کے لیے. لؤلؤ آنسو ہے، دموع نرجس عیون کے لیے ہے، آنکھوں کے لیے. ورد خدود کے لیے ہیں، منا پھول کیا ہے؟ رخسار ہے. عناب انامل پورے. برد سے کیا مراد ہے؟ اسنان سفید دانت. ویلا مکنیہ دوسری قسم مکنیہ ہے. مکنیہ کس کو کہتی ہے؟ وہ حذف بھی المشبہ بھی، مشبہ بھی ڈیلیٹ ہو، حذف ہو ورمز الیہ بشیء من لوازمی، اس کی جو لوازمات مناسبات اس کی ذریعے سے اس کی طرف رمز کرے، اشارہ کرے، غماس کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. او انسان اپنے والدین کے لیے نیاز مندی سے اپنے کندھے جھکا دیجئے. وَحْفِظْ جھکا دو، لہما والدین کے لیے، جناح الذُّلِّ ذلت کے پر. ذلت کے پر تو نہیں ہوتی مانا اپنے کندھے جھکاؤ. من الرحمہ شفقت کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ. تو یہاں پر پہلے تھی کیا کہ اس کے لیے جو طائر کا لفظ ہے نا، پرندے کے پر ہوتے ہیں نا، وہ لے لیا. پھر پرندے کا لفظ ڈیلیٹ کیا جو مشابہ بھی ہے نا. انسان کو مشابہت دی پہلے پرندے سے. او تم پرندہ ہو، جس سے پرندہ اپنے بچوں کے لیے پر پڑپڑاتا نہیں ہے، کیا جھکاتا ہے نا بچوں کے لیے. تم بھی اسی طرح والدین کے لیے پر پڑپڑاؤ، جھکاؤ. مگر یہاں پر پرندے کا لفظ ڈیلیٹ کیا، اس کے لیے لازم کیا چیز ہے؟ پرندہ جب آتے ہیں ہمارے ذہن میں پر بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پر کو کیا کر دیا؟ لایا جو لازم ہے پرندے کو. مراد پر سے یہاں پر کیا ہے؟ کندھے ہیں. یہ ایسے بھی آپ پڑھ سکتے. وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جناح کا لفظ لینا، ادھر کو کیا لفظ ہے؟ منکبین کا لفظ ہے نا، تو منکبین نہیں لایا. تو فقد استعار الطائر للذل. یا پر نیازمندی کے لیے، شفقت کے لیے اور جھکنے کے لیے طائر کا لفظ استعارہ کیا. ثم حذف، پھر اسے ڈیلیٹ کیا. ودل علیہ بشیء من لوازمی، اس کے لیے جو لازم اس کو ذکر کیا، وہ الجناح پر ہے. واثبات الجناح للذل، یا پر جناح کو ذلالت کے لیے استعمال کرنا، جھکنے کے لیے استعمال کرنا. سمون استعارہ تخیلیہ، یہ ایک خیالی استعارہ ہے، خیال میں ہے. آگے ہے وتنقسم الاستعارۃ الی اصلیہ و غیر اصلیہ. ایک ہے اصلیہ. یوں کیا ہوتا ہے؟ وہی ما کان فیہا المستعار اسما غیر مشتق، کہ جو اسم اس میں استعمال و مشتق نہ ہو، جامد ہو. جیسے کہ استعارۃ الظلام للضلال والنور للہدی، یہ کیا ہے؟ جامد الفاظ ہے. اور ایک ویلا طبعیہ، طبعیہ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں مستعار فعل ہوتا ہے. فعل تو مشتق ہے نا، یا حرف ہوتا ہے یا اسم مشتق ہوتا ہے. جیسے دیکھ ویلا طبعیہ. اور ایک ہی طبعیہ اصلیہ نہیں ہوتا. اصل تو کہ جامدوں کو تشبیہ دو نا آپ اس میں. وہی مکان فیہا المستعار فعلا و حرفا و اسما او اسما مشتقا فلان رکب کتفی غریمہ. یار فلاں شخص جو اپنے مکروس کے کندھوں پر سوار ہو گیا. بالکل یار ولی بنی وتا نوس تا، ولی بنی نوس مانا دے اور پسیدہ. فلان رکب کتفی غریمہ مانا لازمہ ملازمتا شدیدہ، اس کی پیچھے بری طرح پڑ گیا. مکروز
آپ نے عبدالوہاب صاحب کو قرضہ دیا تو پھر اس کی کندھے پر سوار ہو گیا، مانا اس کے دروازے کے سامنے بھی بیٹھے ہو، بالکل نکالو قرضہ. وقولوا تعالی اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ ہدایت پر ہے، کیا ہدایت نیچے ہیں اس کے اوپر پڑے ہیں. نہیں مانا تمکنوا من الحصول علی الہدایت التامہ، انہوں نے حاصل کر لیا. ونحو قوله تعالی ولئن نطقت بشکر رب ولئن نطقت بشکر برک مفصحا فلسان حالی بالشکایت انطقوا. ولئن نطقت بشکر برک مفصحا، اگر میں علانیہ صحیح وضاحت کے ساتھ تمہاری نیکی کا شکر بیان کروں نا، یہ تو ٹھیک، یہ تو زبان قال سے ہو جائے گا، مانا باتوں سے تو ہو جائے گا، لیکن فلسان و حالی، لیکن میری حالت کی جو زبان ہے یہ بتا رہی ہیں، بالشکایت انطقوا، یہ تو زیادہ شکایت بتائے گی. میں کیوں آپ کا شکر زیادہ ادا کروں، کیونکہ میری حالت بتا رہی کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا احسان نہیں کیا. په خولې خو به درته ډېره شکرې وکړم څه واک پیره وداسې یاسې حالات ته مو د نه ګورې که څه نه په خولې خو وشکو باندې نه کېږي، د څه حالات ته د چوالی نه نه سړي ته یې. ونحو وزقته لباس الموت، میں نے اس کی موت کا لباس چکایا. لباس تو کوئی چکاتی نہیں ہے، میں نے البست ہوئی ہو، موت کا لباس پہنا دیا. موت کا لباس پہنانے کا معنی یہ ہے کہ کسی کو خوب ڈر دے کلشنکوف اسے اس کے اوپر خوب پائر کرے نا، وہ پتھر کے پیچھے گم جائے. وہ کل کہے گا یار موت کا لباس کل تو نے پہنا تھا، بہت ڈرا تھا. وتنقسم الاستعارۃ الی مرشحہ، آگے اس کی مزید 3 قسمیں ہیں. مرشحہ، مرشحہ بھی پڑھ سکتے، مجردہ، مطلقہ. مرشحہ کسی کہتے ہیں وہ ذکر فی ملائم المشبہ به، مشبہ به کی جو ملائمات مناسبات متعلقات و ذکر سے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، تو لہٰذا ان کی اس تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا. تو ظاہر ہے کہ ہدایت کو گمراہی کو کوئی ایک دوسرے کو بیچتے نہیں ہیں، معنی بدل دینا مراد یہاں پر. اولئک الذین اشتروا کا معنی ہے استبدلو، بدل دیا گمراہی کو ہدایت کے عوض. تو یہ تجارت ان کو نفع مند نہیں ہوئی. تو دیکھیے یہاں پر فالاشتراء مستعار نے مستعار للاستبدال، بدل دینے کے لیے. وذکر الربح والتجارت ترشیح، اس کے لیے مراشحات ہے، کس طرح استبدال میں اکثر نفع مقصود ہوتے ہیں. ویلا مجرد، ایک مجردہ ہوتے ہیں، مجردہ خلی کو کہتے ہیں نا مجرد، وہی التي ذکر فیہا ملائم المشبہ، مشبہ بھی ہی نہیں بلکہ مشبہ کے ملائم ذکر ہو. فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے اس ظالم بستی کو، گو والوں کو، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو بھوک اور خوف کا لباس چکایا، منع ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کیا. زیادہ بھوک ان کو لگی، غربت آئی، تحصالی آئی، سارا کچھ ختم ہو گیا، دیوالیہ ہو گئے، خوف نے انہیں گھیر لیا. تو دیکھیے پر مشابہ کی جو ملائمات وہ ذکر کر دی. استعیر اللباس، یا پر لباس کی استعارہ لی گئی ہے کس کے لیے؟ لما غش الانسان، جو انسان پر حالت آتی ہے یا جو حالت اس کو چھا جاتی ہیں، کمالات اور بنی رضی عند الجوع والخوف، جو اور خوف کے وقت. بھوک کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ چوری بھی کرتا ہے، ڈاکی بھی کرتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. خوف کے وقت تو کیسا رہتا ہے؟ ہراساں رہتا ہے. تو جو حالت ہے نا اس کو چھا جاتی ہے نا، اس کو ذکر کیا. ولذا قد تجرید لذلك، تو صرف مجرد منع بتانا ہے، چکانے کا منع کیا ہے؟ مبتلا کرنا. ویلا مطلق، اور ایک مطلق ہے التي لم يذكر مع ملائم، اس کے ساتھ کوئی ملائم نہ ہو، کوئی مناسب لفظ ذکر نہ ہو ملائمات نہ ہو. ينقضون عہد اللہ، واضح ہے کہ وہ اللہ کا وعدہ توڑ رہے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ رہے. ولا يعتبر الترشیح والترجیح ولا يعتبر الترشیح والتجرید الا بعد تمام الاستعارة بالقرینہ، جب استعارہ قرینے کے ساتھ پورا ہو جائے اس وقت ترشیح تجرید معتبر ہوتی ہے، ورنہ اسی خاص تجرید تشریح نہیں کی جاتی.